بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں، برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو، زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا اور دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اتنا بھی سمجھدار نہیں بننا تھا کہ دل ہمارا دکھ رہا ہو پھر بھی ہم دوسروں کی مجبوریاں سمجھیں۔ لوگوں کا دل دکھا کر ہاتھوں میں تسبیح تھامنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ میں نے مشکل وقت میں صرف اپنے رب کو اپنے ساتھ مخلص پایا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، انسان نہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ دولت کو تولا جائے گا نہ حسن کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں جو عمل کیا ہے بس اسی کا حساب لیا جائے گا۔ عزت ایسی دولت ہے جو سالوں میں کمائی جاتی ہے اور پل میں گوائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب سزا دے چکے ہو تو حال نہ پوچھو، ہم اگر بے گناہ نکلے تو افسوس تمہیں ہوگا۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ بے شک نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، الزام تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہو اور یاد رکھو آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اے میرے رب، اس دل کے لیے تسلی عطا فرما جیسے غموں نے تھکا دیا ہو۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے وہی سب سے اونچا اٹھتا ہے۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو تو کبھی منا لیا کرو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو ہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نماز میں دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور دل کو بھی سکون ملے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، قبرستانوں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں، صرف ایک بار زندگی مل جائے اور ہم اللہ کے آگے جھکیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا
پکا اور سچا نمازی بنا دے، آمین۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم، ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزداروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتے ہیں۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا۔ باپ سایہ ہے، باپ دکھوں کی ڈھال ہے، باپ کے بغیر یہ زندگی نڈھال ہے۔ باپ کے دم سے ہیں سب خوشیاں زمانے کے، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ۔ ماں کی دعا وہ اناؤنسمنٹ ہے جو ہمیشہ منافع دیتی ہے۔